ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مفتی صاحب جو آپ حضرات کے سامنے بڑے ہی اچھے انداز سے اور بہت دین کی باتیں حضرات کو بتائی ہیں۔ تو آئیے اس کے بعد ہمارے ایک اور صاحب جناب حافظ محمد ارشاد صاحب، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی آئیں اور چند ہی منٹوں میں اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حافظ محمد ارشاد صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور پیارے طلباء عزیز، آج الحمدللہ ہم جس طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج 26 جنوری ہے اور اب سے قریب 75 سال پہلے ہمارا ہندوستان آزاد ہوا، تو ہم جب آج صبح کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں، گلی محلوں میں جاتے ہیں، تو ہمیں ہر طرف ایک بہترین رونق اور ایک خوبصورتی نظر آ رہی ہے۔ اسکولوں کے بچے اور مدرسوں کے بچے اور گاڑیوں والے اپنی گاڑیوں پر، سواریوں والے اپنی سواریوں پر ترنگا لگا کر لہراتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پورے ہندوستان کے اندر ایک خوشی کا ماحول ہے۔ ہر جگہ ہندوستان کی آزادی کی ترانے گائے جا رہے ہیں، اور جدھر دیکھو ادھر لوگ جھوم رہے ہیں ہندوستان کی آزادی کی خوشی میں۔ اسکولوں کے اندر، بڑی بڑی کالجوں اور بڑی بڑی مدرسوں کے اندر ہر جگہ آج جو ہمارے کرانتیکاری ہیں، جنہوں نے ہم کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی، قربانیاں دی، اپنا خون بہایا، ان کی تذکرے کیے جا رہے ہیں۔ کہیں لوگ سبھاش چندر بوس کو یاد کر رہے ہیں، تو کہیں مہاتما گاندھی کے تذکرے ہو رہے ہیں، کہیں پنڈت جواہر لال نہرو کو لوگ یاد کر رہے ہیں، کہیں لوگ چندر شیکھر آزاد کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو کہیں اشفاق اللہ خان کی قربانیوں کو بیان کر رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کچھ زیادتیاں نظر آ رہی ہیں۔ جو 75 سال ہمیں گزرے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو باب حضرات ہیں، ان کی قربانیوں کو بھلایا جا رہا ہے، ان کو پیچھے کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حقیقت میں جو ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ اصل اس قربانی کے حقدار مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ آج ہر جگہ لوگوں کو یاد کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کو چاہیے، کیونکہ ہم اپنے مدرسے کے ذمہ داروں میں سے ہیں، ہمارے مدرسے ہیں، بڑے بڑے مسجدیں ہیں، تو اگر ہم بھی اپنے بزرگوں کی تاریخ کو یاد نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ ایسے موقعوں پر جہاں لوگ مہاتما گاندھی کو، سبھاش چندر بوس کو یاد کر رہے ہیں، ہم کو یاد کرنا چاہیے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ؟ یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے 1803 کے اندر ہندوستان کو، جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی میں کھڑا ہو کر اعلان کرتا ہے کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہوا، خلق خدا کی اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا، تو دہلی کی فتح پوری مسجد سے ایک آواز نکلتی ہے، یہ آواز ہوتی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں سے، ہندوستان والوں سے، کہ آج ہمارا دیش غلام ہو چکا ہے، اور غلامی کو مٹانا، حصول آزادی کے لیے جدوجہد کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ بھی ہمارے بزرگ، ہمارے قابل حضرات ہیں۔ ایسے موقعوں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے مولانا حسین احمد مدنی کو۔ یہ وہی شخصیت ہے، مولانا حسین احمد مدنی جب 1919 کے اندر جمعیت کا قیام ہوا، اس کے بعد حضرت مولانا حسین احمد مدنی فتویٰ دیتے ہیں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس فتوے کو سن کر انگریزوں کی نیند حرام ہو گئی، بے چین لوگ پریشان ہو گئے، چنانچہ مولانا حسین احمد مدنی کو پکڑ کر انگریز جج کے سامنے لایا
خلاف فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس بات کو سن کر مولانا فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے کل میں یہی کہا تھا اور آج بھی میں یہی کہتا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ اس بات کو سن کر مولانا محمد علی جوہر مولانا حسین احمد مدنی کے پاؤں پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ اللہ کے واسطے اپنا بیان بدل دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بیان کی بنا پر، اس بیان کی وجہ سے انگریز آپ کو کسی کڑی سزا کے اندر مبتلا کر دے۔ ابھی ہندوستان کو آپ کی ضرورت ہے کہ ہندوستان آپ کا پیاسا ہے، آپ جو ہے ہمارے پاس رہیں، اس فتوے کو بدل دو، اس بیان کو بدل دو۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت مولانا حسین احمد مدنی فرما رہے ہیں کہ محمد علی جوہر یہ حضرت بلال کا وارث ہے، اس کی چمڑی ادھر ہو سکتی ہے، اس کے گوشت کا قیمہ ہو سکتا ہے، اس کی ہڈیاں چور چور تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ اور فرمایا محمد علی جوہر اگر آج میں نے فتویٰ بدل دیا، بیان بدل دیا، قسم خدا کی ایمان بدل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ تھے ہمارے قابل حضرات، یہ تھے ہمارے بزرگان دین جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ ایسے موقعوں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے ٹیپو سلطان کو، اور ٹیپو سلطان جب انگریزوں نے گھیر لیا، چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا گیا، چاروں طرف لاکھوں کی فوج تھی انگریزوں کی، ان کا وزیر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت چاروں طرف سے گھیر لیے گئے ہیں، بچنے کی کوئی چانس نہیں، آپ انہیں گھٹنے ٹیک دو، انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو۔ اس وقت ہی فرما رہے ہیں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی جینے سے شیر کی 1 دن کی زندگی جینا بہتر ہے۔ گیدڑ کی 100 دن کی زندگی جینے سے شیر کی 1 دن کی زندگی جینا بہتر ہے۔ اور انگریزوں کے سامنے مقابلہ کیا اور آخری وقت تک لڑتے رہے، جب تک ان کی سانس چلتی رہی، آخرکار وہ شہید ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ ملک ہمارا یوں آزاد نہیں ہوا، ہمیں اس موقع پر یاد رکھنا چاہیے اپنے غالب کو، مولانا محمد علی جوہر کو۔ کون ہے مولانا محمد علی جوہر؟ یہ وہی شخصیت ہے جو انگریزوں کی قیادت لندن کے اندر گرج کر کہتے ہیں کہ میں غلام ہندوستان اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آزادی کا پروانہ میرے ہاتھ میں نہ دے دیا جائے۔ ایسے موقعوں پر ہمیں یاد رکھنا چاہیے مولانا حسین احمد مدنی کو جب کالا پانی کی جیل کاٹ کر کے آئے، سید رحیم بخش ان کے سواگت کے لیے تیار ہوئے، ان کے سواگت کے لیے جیل سے باہر کھڑے ہوئے ہیں، گلے کے اندر پھول کی مالیں پہنائی اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ بزرگ ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، آپ کہاں ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہو؟ آپ کی ضرورت ہے مدرسوں کو، مسجدوں کو، آپ مدرسوں میں جائیے، خانقاہوں میں بیٹھیے، لوگوں کو مسئلے مسائل بتائیے، آپ ہندوستان کی آزادی کا چکر چھوڑیے۔ میرے محترم بھائیوں، مولانا فرما رہے ہیں، مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ سر رحیم بخش جب تک میرے جسم کے اندر جان ہے، میں چلنے کی قابل ہوں، میں لوگوں سے کہوں گا، لوگوں کو بتلاؤں گا کہ لوگوں، مسلمانوں، ہندوستان والوں، آج ہمارا دیش غلام ہے، اس کو آزاد کرانا ہوگا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، خون بہانا ہوگا۔ اور فرمایا اگر میں کمزور ہو گیا، اگر میں کمزور ہو گیا، میں چلنے کی قابل نہ رہا، میں بیمار ہو گیا، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ میرے پیاروں، میرے بیٹوں، میرے بچوں، میری چارپائی کو اٹھا کر گاؤں گاؤں لے جاؤ، محلے محلے لے جاؤ، گلی گلی لے جاؤ، تاکہ میں لوگوں سے کہوں کہ لوگوں ہمارا دیش غلام ہے، اس کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دینی ہوگی، اپنا خون بہانا ہوگا۔ میرے محترم عزیز دوستو، یہ تھے ہمارے قابل حضرات جن کی نس نس کے اندر ہندوستان کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا، تمہاری کیا قربانیاں ہیں۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہی تھے تو ہندوستان کی آزادی کے لیے کبھی عرب اور ترکی کی راہوں کو ناپتے ہیں، کبھی افغانستان کی بادیاں پیمائی کرتے ہیں، کبھی مالٹا کی جیل میں قیام کرتے ہیں، تو کبھی عدالت کے کٹہروں میں کھڑے ہو کر نغمہ آزادی سناتے ہیں، کبھی پھانسی کے پھندوں کو چوم کر منزل کا نشان پوچھتے ہیں، تو کبھی ریوالوروں کی لب لبی پر انگلی رکھ دیتے ہیں کہ شاید گولیوں کی سنسناہٹ ہی دشمن کا پتہ بتا سکے۔ میرے پیارے بھائیوں، جن لوگوں کو ہماری قربانی
قربانیاں معلوم کرنی ہے، مسلمانوں کی قربانیاں معلوم کرنی ہے، ان مدرسوں کی، ان مسجدوں کی قربانیاں معلوم کرنی ہے، تو جاؤ ہماری قربانیاں افریقہ کے برپا کی ہے دکانوں سے پوچھو، ہماری قربانیاں سیاسی کی خاردار چھاڑیوں سے پوچھو، مسلمانوں کی قربانیاں جامع مسجد سے لے کر لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ان مدرسوں کی قربانیاں دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، مسلمانوں کی قربانیاں سیاسی کی خاردار چھاڑیوں سے پوچھو، مدرسوں کی قربانیاں روس اور ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، مسلمانوں کی قربانیاں فارسی کے پھندوں سے پوچھو، مسلمانوں کی قربانیاں بالاکوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ان ہواؤں سے پوچھو، ان فضاؤں سے پوچھو۔ آج ہی پورا کا پورا ہندوستان چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں پر الزامی بغاوت کا لگانے والوں انہی کے خون سے سینچا ہوا ہے۔ یہ مدرسے، یہ دینی ادارے، یہ اسلامی قلعے آج ان کی چیکنگ کی جا رہی ہے، ان کو دہشت گردی کا اڈا بتایا جا رہا ہے، ان میں پڑھنے والے بچوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر تو آتنکوادیوں کو مارا جاتا ہے، آتنکوادیوں کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مدرسے، یہ اسلامی قلعے، یہ دینی ادارے، ارے یہ کوئی قابل تھے کہ انہیں پلکوں پر بٹھایا جاتا، ان مدرسوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دیا جاتا، ان کو سرسبز و شاداب رکھنے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ یہی وہ دینی ادارے ہیں جن کی کوکھ سے جنم لینے والے علماء حضرات کی قربانیوں کے نتیجے میں ہندوستان آزاد ہوا۔ انہی مدرسوں سے نکلی ہوئی تحریکات کی بدولت اس ملک میں آزادی کا انقلاب آیا۔ انہی مدرسوں کے جانباز سپاہیوں کی جدوجہد کے بعد باشندگان وطن نے راحت کی سانس لی۔ انہی خانقاہوں میں اللہ اللہ کی صلاح بلند کرنے والے بزرگوں کی دعاؤں کے طفیل ہندوستان میں آزادی کا انقلاب آیا۔ لیکن آج ہمارے دوسرے بھائیوں کی نظروں میں یہ مدرسے سب سے بڑے دل کے ہیں، اور ان سے تو محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ باہر کیا بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے تذکرے ہیں ہمارے مسلمانوں کی قربانیوں کے، ہمارے قابل حضرات کی قربانیوں کے، لیکن اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو نفرت کو پھیلا رہے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ نفرت کو پھیلا کر، نفرت کو عام کر کے ہندوستان کو سنوارا جا سکتا ہے، تو یاد رکھنا ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کی خوبصورتی صرف اور صرف پیار اور محبت میں ہے۔ میں اپنے ایک شیخ کے ساتھ، کیونکہ وقت نہیں ہے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم مدرسے والے، یہ مسجد والے، یہ پڑھنے والے طالب علم، یہ استاذ پڑھانے والے صرف ایک بات کا پیغام ہندوستان کے اندر عام کرنا چاہتے ہیں، یہ محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ گیتا کا احترام بھی ہو، قرآن پر ایمان بھی ہو۔ ایسا ہندوستان بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر گیتا کا احترام بھی ہو، قرآن پر ایمان بھی ہو، اور مندر میں ہو بھجن کیرتن، مسجد میں اذان بھی ہو۔ آسمان پر تاروں کے سنگ جیسے چاند چمکتا ہے، ویسے پوری دھرتی پر اب روشن ہندوستان بھی ہو۔ مل جل کر تہوار مناؤ، ہولی، عید، دیوالی سب، نوراتروں میں ورت بھی ہو، روزہ اور رمضان بھی ہو، اور ملک کے خاطر جینا مرنا بھی تو ایک عبادت ہے۔ سرحد پر ہم جان لٹا دیں، دل میں یہ آرام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔